إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات کی بڑائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام رسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا، فرمایا ہوا خطبہ، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں، اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ان کو آپ کے سامنے کھول کر رکھا۔ اور کافی مثبت اثرات مرتب بھی ہوئے اور وہ دکھائی بھی دیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین خلوص دل و نیت کے ساتھ
موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے بہترین راستے کے بارے میں پڑھا تھا، بہترین راستے کے بارے میں سنا تھا کہ بہترین راستہ وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کے راستے سے بڑھ کر کسی اور کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو راستہ آپ نے دکھلایا ہے وہ راستہ بہترین ہے، اچھا ہے، اسی کے ماننے میں خیر ہے، اسی کے ماننے میں بھلائی ہے، اسی کے ماننے میں کامیابی ہے۔ اب اس تصویر کا ایک اور دوسرا رخ، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ آپ علیہ السلام اپنے الفاظ میں ہی جہاں یہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ایک تصویر یہ تھی، ایک پازیٹیو بات یہ تھی، ایک مثبت بات یہ تھی، اور پھر اس مثبت کے مخالف آنے والی بات جو منفی بات ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا۔ یہاں سے آج ہمارے خطبے کا آغاز انشاءاللہ ہوگا۔ شر الامور محدثاتها، ایک طرف ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور پھر بچنے کی تنبیہ بھی فرمائی اور کہا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، معاملات تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں۔ منفی معاملات میں، منفی امور میں، یعنی جہاں برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان سارے امور میں جو برائی کے امور ہیں، جو ضلالت کے امور ہیں، جو گمراہی کے امور ہیں، ان میں سے فرمایا شر الامور، غور کرنا اس بات کے اوپر، وہ شر الامور فرمایا کہ جو اساس ہیں، جڑ ہے، برائیوں کی جڑ، گمراہی کی جڑ، ضلالت کی جڑ، جنت سے ہٹانے کی جڑ، وشر الامور فرمایا سارے معاملات میں سے جو سب سے بھیانک، بیکار، گندا، شر جو امر ہے وہ محدثاتها، اسلام میں نئی بات ہے، اسلام میں نئی بات ہے، محدثاتها، وشر الامور محدثاتها، محدث جو لفظ ہے ہر نئی بات کو محدث کہا جاتا ہے، یہ اس کی لغوی تعریف ہے محدث کی۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے محدث کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے برا ہے، یعنی محدث وہ عمل ہوتا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اصلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کی پیچھے دلیل نہ قرآن سے ملے اور نہ حدیث سے ملے اسے محدث کہتے ہیں۔ نئی بات، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، مزید تھوڑا سا آگے چل کے اللہ کے نبی نے اسے اور واضح کیا اور سمجھایا کہ وہ محدث جو ہوتا ہے وہ بدعت اصل میں ہوتی، بدعت
اور اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں؟ اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی کہا کہ یہ دین اسلام مکمل ہے۔ دین اسلام مکمل ہے۔ جو دین اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے وہ دین مکمل ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے معجم الکبیر طبرانی کی روایت سنائی تھی، اور آج قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہے تو پھر کسی بھی نئی بات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کسی بھی بدعت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو یہ بدعت والا عمل ہے، اللہ کے نبی اسلام سب سے زیادہ خطرناک اس کو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف خیر بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ یہ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اخیر سے شارٹ کر کے اسے خیر بنایا گیا ہے، کمنین لگے اسے۔ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اور سب سے بری بات اسلام میں نئی بات ہے۔ سب سے برا امر اسلام میں بدعات ہیں، نئی چیزیں ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کہ بدعت کتاب اللہ اور ہدی محمد کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ جو بدعت ہے کتاب اللہ اور نبی کے راستے کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اس کے متضاد ہیں۔ یعنی بدعت کا تعلق نہ کتاب اللہ سے ہو سکتا ہے نہ ہدی رسول سے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اسلام میں سب سے بری چیز بھی یہی ہے، جب دین مکمل، اسلام مکمل، قرآن مکمل، اللہ کے نبی کی بات حرف آخر، تو پھر نئے نئے اعمال، نئے نئے طریقے، نئے نئے ایجادات، نئے نئے طور طریقے، نئے نئے رسوم، نئے نئے رواج، ان کا پھر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ضرورت بھی کیا ہے جب دین مکمل ہے؟ اور ہمارا معاشرہ بدقسمتی کے ساتھ انہیں یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ بدعات کے ساتھ لت پت ہوا ہے، بھرا پڑا ہے۔ جس طرح انسان خون کے ساتھ لت پت ہوتا ہے، کسی کا قتل ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا شدید قسم کا قتل ہوا ہے، کہ وہ خون سے لت پت ہے، مطلب بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا معاشرہ بدعات اور رسومات اور رواج میں لت پت ہو چکا ہے۔ جو سمپل سادہ اللہ کے نبی کا دین ہے وہ ہمیں قبول نہیں، ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور بدعت جو ہے یہ ایک ایسی میٹھی دوائی ہے کہ ہر بندہ اسی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر مزین کر کے اسے پیش کیا جاتا ہے، خوبصورت بنا کر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں علماء کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑا حیران ہوتا ہوں۔ وہ ہر مسلک کے علماء ہیں، ہر مسلک کے علماء۔ آج کل سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ہر قسم کی آڈینس ہوتی ہے سننے والی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے سننے والا جو ہے کس مسلک سے ہے۔ یہاں تو پتا ہوگا نا مجھے کہ یہ میرے جماعتی، میرے نمازی ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے کرتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو سوشل میڈیا کی فیمس ہونے کی دوڑ میں
وہاں پر علماء حق کو بھی ہم نے پھسلتے ہوئے دیکھا ہے اس دوڑ میں، اور وہ اکثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک وظیفہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ میری ماں بتایا کرتی تھی، اور اس سے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے۔ وظیفہ وہ بھلے یا حی یا قیوم، مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ وظیفہ ہے، آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کو 134 بار پڑھنا ہے، آپ نے اس کو 700 دفعہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بھی سمجھتے توحید پرست بھی کہ ہم واحد ہیں، توحید پرست ہیں، اور ہمارا تعلق ایک ایسے مسلک کے ساتھ ہے کہ بغیر ٹکٹوں جنت پہنچ جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں کسی اور چیز کی۔ یہ ان کو بھی میں نے سنا اور دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، میں نے جانچا، میں نے پڑتال کی، میں نے کتابیں کھولی، میں نے چیک کیا، میں نے تحقیق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جسے شمار کرنے کا اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ کس سے زیادہ نہیں ہے؟ 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھو، ہاں نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، یہ 34 بار حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کے بعد صبح کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ لیکن یہ 101 مرتبہ بھی وہ کہتے ہیں کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، عمل اللہ کے نبی کا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی تو میری تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے گننے والے، شمار کرنے والے جتنے بھی عمل بتلائے ہیں، اگر ان کی گنتی کو بھی شمار کیا جائے تو 100 سے زیادہ کوئی عمل، 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب ایک عمل بتاتے ہیں، آگے پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں کہ ایندی کنیاں تسبیحاں پڑھنی ہیں، 10 کو پڑھ لیا جی، 10 تسبیحاں بڑھیاں۔ بہترین عمل اللہ کے نبی جو بتا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 100 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، کہ جو بندہ بھی ایک دن میں 100 مرتبہ صرف ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اگر وہ اس کی تسبیح کرتا ہے، 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، فرمایا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فرمایا کہ پڑھنے والے کے گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب میں کدھر سے لے کر آؤں 131 مرتبہ اور 313 مرتبہ؟ دکانداری کیسے چلے گی؟ لے کے آؤں گا تو دکانداری چلے گی نا، بھی یہ اتنی مرتبہ پڑھو، یہ اتنی مرتبہ پڑھو، آپ اس طرح سے کرو، آپ کا یہ ہو جائے گا اور آپ کا یہ ہو جائے گا۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ گنتی والے جو معاملات ہیں، سمپل اور سادہ جو اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، ان کی آخری حد جو شمار کرنے کی ہے وہ صرف 100 ہے۔ کیوں نہیں ہم توجہ کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین بات اللہ کی کتاب، بہترین راستہ اللہ کے نبی کا راستہ، اور برا راستہ، برے امور محدثاتها
اسلام کے اندر بدعت ہے، نئی چیز کو پیدا کرنا ہے اور اسے عبادت سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اول آخر 11 والا درود پڑھ لی، اول آخر 11 قوم ہی ایسے کامتے لگی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میرے سمیت، میں تو بڑا لالچی ہوں بھائی، آپ اپنے گربان میں جھانکے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ 11 روپیے دے، سویرے تے 11 روپیے شام، کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعا کر رہے ہوتے نا یوں جھولی، اور یا اللہ یہ چولی بھی چھوٹی ہے، اندر بھی ود جڑانا چولی چھپا دے۔ یعنی ہم بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی جو ہے وہ پابندی کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بے شمار عطا فرما، بے شمار۔ جب تو اپنے رب سے مانگتا ہے تو بے شمار مانگتا ہے، اور جب تجھے دینے کی باری آتی ہے تو تم انگلیوں پر گن گن کے دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ چلو اتنا گن لو جتنا اللہ کے نبی نے بتایا، جو ثابت ہے، بس ٹھیک ہے، جو ثابت ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ان تسبیحات کو علیحدہ جناب، اب یہ 313 والا جو بتاتے ہیں نا، 313، وہ یہ سمجھتے ہیں جی میں 70 صحابہ نے جناب کم پایا سی نا جی، صحیح بجا کے ٹوٹل تو 313 تھے، لیکن جناب جس طریقے سے 70 ان کے قید کیے تھے، 70 ان کے مارے تھے نا، تو یہ 313 کا لشکر بڑا زبردست قسم کا جبری لشکر تھا۔ وہ بدری جن کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ اسی کی برکت ہے کہ بس اے وظیفہ ہون 313 مرے جڑا پڑھو گے تے کام اونجی کرے گا جب میں بدری صحابہ نے کیتا سی۔ کوئی تو ہوش کے ناخن ہم لیں۔ اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی تعلیمات، نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ، حدیث میں ملتا ہے، اور صحابی کو کہا کہ پڑھو، آپ نے پہلے اسے سکھائی، پھر اسے کہا کہ اب سناؤ، پڑھو، تو اس نے دعا بتلائی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، واپسی سنا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آمنتو برسولک الذی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جا، میں نے تجھے یہ نہیں سکھایا، میں نے تجھے کہا ہے آمنتو بنبیک الذی، جو لفظ میں نے تجھے سکھایا ہے میں نے وہ سننا ہے۔ حالانکہ رسول اور نبی کے اندر بھی ایک فرق ہے، نبی ہارون ہے اور رسول موسیٰ علیہ السلام ہے۔ رسول موسیٰ ہے علیہ السلام اس لیے کہ ان کے پاس ایک کتاب بھی، وہ رسول ہے۔ ہارون اللہ کے نبی ہیں لیکن کتاب نہیں آئی، رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں نے تجھے سکھایا بھی نبی کی الذی، تو میں سننا بھی وہی ہے، میں نے بھی رسولی کا الذی نہیں سننا۔ اس لیے کہ جو تعلیم اللہ کے نبی دے رہے ہیں ہم اس کی طرف نہیں آتے، اور ہم عجیب عجیب قسم کے اذکار کی طرف جو ہے وہ چلے پڑے۔ اللہ نے ایک مجمل حکم دیا ہے یا مجمل بیان کی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ جو ہے آپ ان کے ذریعے سے اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، مانگیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا غفار، پیارے پیارے نام اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کی جا سکتی۔ اور بی بی جاندی پیر صاحب دے کول تے آندی کہ جناب میاں بیوی دی محبت نہیں پیدا ہو رہی، ہوندا چل کوئی نہیں، تم یا ودودو جڑا نا یہ 131 بار پڑھیں گے تو پھر کام سیدھا ہو جائے گا، یا ودودو وہ سکھا رہے ہیں، یا ودودو پڑھا کر، اور ساتھ میں گنتی بھی بتا رہے ہیں۔ بھائی یہ سمجھ لو کہ گنتیاں کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی گنتی بتائی ہے اللہ کے نبی نے تو وہ آخری حد 100 تک ہے، اور جس کی ملے اسے پڑھ، اور اگر زیادہ دل کرتا ہے نا کہ اذکار میں نے کرنے پھر انہیں شمار نہ کر،
لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پھر اس بات کے اوپر عمل کرنا کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ پھر گنتا کیوں ہے، تسبیح کیوں رکھتا ہے؟ کوئی جناب انگلیوں میں وہ ٹک ٹک پہنی ہوئی بس وہ لگا ہوا ہے، ایک تو اس سے دکھاوا بھی ہے، ہاتھ میں وہ تسبیح پکڑ لینا اور بڑے بڑے منکے ڈال لینا، اور پھر وہ بازاروں میں وہ لوگ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، صاحب یہ رکھ لو، یہ بڑی اعلیٰ نسل کی تسبیح، اس کے جو دانے ہیں نا، اے میں مدینہ شریف تو لے کے آئے، پتھر ہی ہوتا ہے، پتھر ہی ہوتا ہے، بھلے وہ اللہ کے گھر میں حجر اسود کی جگہ پر ہو، وہ تو پتھر ہے۔ پڑھنا ہے تو پھر ان انگلیوں کے اوپر پڑھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، فرمایا کہ آپ اپنی انگلیوں کے پروں کے اوپر پڑھو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گی۔ پھر کوئی نہ کوئی سوال کرنے والے نکل آتا ہوگا، تو قاری صاحب اسی آپ پڑھ رہے ہونا تو بھول جانے یار، میں کہ بھول جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا اگر بھول جاؤ گے تو؟ وہ مالک نہیں جانتا، وہ مالک سب جانتا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے برا عمل، سب سے برا امر، سب سے برا جسے اللہ کے نبی برا کہہ رہے ہیں، فرمایا محدثاتها، وہ اسلام کے اندر نئی بات ہے، اور اسلام میں کسی بھی نئی بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ اپنے عمل کرنے سے پہلے سوچیں اور سمجھیں کہ یہ عمل کیا اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے، سکھایا ہے، کوئی اس کی دلیل ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ اور جو بندہ بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھے بات کو، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، وہ اسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ، تسبیح کو بھی اپنی جیب میں وہ جناب رکھتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد پورے جسم کو بھی مارتا ہے۔ میں خود دیکھتا ہوں یار، یہ چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے یہ بڑا میں نیک عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بڑا چنگا کام کیتی جانے، لیکن یہ اچھا کام نہیں ہے بھائی، پھر نہ کہنا بھی کسی نے دسیا نہیں، یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں تو پھر زبان کے اوپر بس جاری رہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہر وقت تیری زبان پھر تر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام جسے تو عبادت سمجھ کے کرتا ہے یا اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اس کی ایک مرتبہ تحقیق کر لو ضرور کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، قیامت والے دن یہ سارے اعمال منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں، کوئی ان کا ثواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے اذکار سکھائے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں اور بات کو مکمل کرتا ہوں، بندے کافی اکٹھے ہو گئے، بات شروع میں کرنے والی تھی لیکن اینڈ پہ رکھی میں نے تاکہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو قریب والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھی سلام پھر گیا، نماز مکمل ہو چکی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے، سلام پھر گیا۔ جو پیچھے والے تھے ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی تو انہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ حدیث میں ذکر ہے باقاعدہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلام کا پتہ چلتا، تب پتہ چلتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے کہ آپ علیہ السلام اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے؟ اللہ اکبر، تو کہتے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر کہا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کہنا ہے اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہنا ہے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، بہت ساری دعائیں یہ لکھی ہوئی ہیں
یہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار جو ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر یاد کیا کریں میرے بھائیوں، ضرور یاد کیا کریں. جس طرح صبح جا کے نا سبزی والی دکان پہ لسٹ دیکھتے ہیں نا ریٹ کی لکھے نے، اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر ہم اس کو یاد کریں. اللہ اکبر. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک عمل کرتے ہیں، ایک عمل ایسا کرتے ہیں نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. اگر کسی بندے کے پاس، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس عمل سے کہیں پیچھے میں نہ رہ جاؤں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کے پاس اس کی دلیل ہو تو وہ مجھے بھی آ کر سمجھائے تاکہ اس عمل سے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. اب وہ عمل کیا ہے؟ بہترین نماز پڑھتے ہیں، خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی، قل واللہ پڑھی، اذکار بیچ میں بہت سارے کیے، اللہ سے توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، جہنم کے عذاب سے ساری چیزیں اس میں مانگنے کے بعد سلام پھیرتا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے تب بھی معذرت کے ساتھ، نہیں کر رہا تب بھی معذرت کے ساتھ. میں آج معذرت کر لوں گا لیکن قیامت والے دن آپ میرے سامنے اللہ کو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں اے نے دسے اسی، ضرور کہیں گے. اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اللہ کے لیے چھوڑے گا، میری ذات کے لیے نہیں. اگر کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا اور وہ مجھے بھی پھر اس عمل کے اوپر لگائے اور مجھے وہ دلیل لا کر دے. ہم سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد ہمارے بہت سارے ساتھی یہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے نہ پڑھتے ہیں یا کبھی یا کبھی یا کبھی یا کبھی یا کبھی 11 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. کوئی ایک بندہ کسی حدیث سے مجھے ثابت کر دے، بتاؤ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 7 مرتبہ سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی یوں ہم ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے ائمہ بھی رکھتے ہیں، مسجد کے خطباء بھی رکھتے ہیں، علماء بھی رکھ رہے ہیں. کوئی ایک بندہ کسی ایک حدیث سے مجھے یہ ثابت کر دے. میں سمجھنا چاہتا ہوں مجھے اگر حدیث مل جاتی ہے تو کم از کم میں تو عمل کروں گا، اگر نہیں ملتی اللہ کے لیے پھر چھوڑ دوں، اللہ کے لیے. کیونکہ آپ نے مجھ سے کچھ نہیں لینا، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا، میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں. زندگی میں اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہوا، لیکن اللہ نے یہ قوت بخشی ہے کہ ہر اچھی بات میں آپ تک پہنچا کے جاؤں. آج نہیں تو کل مر جانا ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے، لیکن کام وہ کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن کی آخری آیت جو شروع میں نے پڑھی تھی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع اس چیز کی کرو جو تمہارے رب نے تمہارے نبی کے اوپر اتارا ہے یا تمہاری طرف نازل کیا گیا، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرنا. پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو بھائیوں نصیحت پکڑ لیں، یہ عمل یا تو چھوڑ دیں یا اس کی دلیل مجھے بھی بتائیں تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.